الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. آنکھیں کھلی تو پوچھا
آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے حضرت خالق بلا رہا ہے، جبریل بولے حضرت خالق بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، میں چاہتا ہوں اسی آیت کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری لا ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، کائنات کے سردار، امام الاولین والآخرین کو آسمانی سفر کرایا، جنت دکھایا گیا، جہنم کا نظارہ کرایا گیا، بڑے بڑے انبیاءوں سے ملاقات کی، اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ ایک ہی رات میں کائنات کی سردار امام الاولین والآخرین کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر ساتوں آسمان تک سیر کرایا، اور پھر اپنی جگہ میں لا کر کے رکھ دیے۔ اس کو اسرا و معراج کہتے ہیں، اور معراج کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور میں چاہتا ہوں اس مختصر سا وقت میں آپ حضرات کے بیچ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میرے یارو، 3 مقامات ہیں جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں ان 3 مقامات کا سفر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر
सवाब की नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी इख्तियार करने के लिए, सवाब कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने के लिए अगर उन 3 मकामात का इंसान सफर करता है तो उसके सफर में जितने अखराजात होते हैं, जितना भी खर्च हो जाए, जाने में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस्तिताअत दिया है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वहां तक पहुंचने की सलाहियत दिया है तो उन्हें जरूर जरूर पहुंचना चाहिए। एक तो मस्जिद हराम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद, जो तमाम मुसलमानों का किबला है, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, मस्जिद हराम कहते हैं, जो मक्का के सरजमीन में है और बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी पाक जगह है, बरकत वाली जगह है, अमन वाली जगह है, और जिसके बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस सरजमीन को अमन वाला सरजमीन बना दे। ए अल्लाह यहां के लोगों को फलों की रोजियां अता फरमा। ए अल्लाह इस सरजमीन में रहने वालों को खुशहाल बना दे, अमन की जिंदगी अता फरमा दे। पूरी दुनिया के अंदर इंतशार है, पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म है, पूरी दुनिया में फितना है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, आपसी तनाव है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस पाक सरजमीन को अमन वाला सरजमीन बनाया है। इत्मीनान से लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और जिंदगी बिताते हैं। तो उस जिसको खाना ए काबा कहते हैं, और वहां से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वालों ने बहुत सताया, बहुत परेशान किया, दुख दिया, बल्कि तौबा तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इस सरजमीन से आप निकल जाएं, यहां वाले आपको साथ नहीं देंगे। अब मक्का से हिजरत करके मदीना चले आए, और मदीना जब आए और मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी अपने हाथ से मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, जो आज मस्जिद नबवी के नाम से लोग याद करते हैं। वो भी सरजमीन नबी के आमद पर, नबी के आ जाने पर, उस शहर का नाम पहले यस्रिब था, लेकिन नबी आ जाने के बाद, कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के आ जाने के बाद, उस शहर का नाम मदीना पड़ गया, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जो आज लोग मस्जिद नबवी के नाम से याद करते हैं। वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 साल जिंदगी वहीं गुजार करके इस दुनिया से चले गए। उस सरजमीन के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे खलील हैं, ए अल्लाह इब्राहिम ने दुआ की मक्का के सरजमीन के लिए, तो अल्लाह तूने उसकी दुआ को कबूल करके उस सरजमीन को अमन वाला सरजमीन बना दिया, अमन वाला शहर बना दिया। ए अल्लाह मैं इस मदीना के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस शहर को भी अमन वाला शहर बना दे। अल्लाह ताला ने मदीना की सरजमीन को भी अमन वाला शहर बना दिया। 2 जगह है, और एक जगह जो फिलिस्तीन में है, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद
حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. وہ پاک سرزمین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے. وہ بھی بڑا مقدس جگہ ہے، اور کیوں نہ مقدس جگہ ہو، بڑے بڑے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. اس سے پہلے اکثر نبی جو دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اسی سرزمین میں آئے. بڑے بڑے انبیاءوں کا مسکن رہا ہے. اسی لیے اس سے محبت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے. جس کی رائی کے دانہ کے برابر جس کے پاس ایمان ہوگا، اس سرزمین سے محبت رکھے گا. بڑی پوتر جگہ ہے، بڑی پاک جگہ ہے. اس جگہ کے لیے مسلمان بھی مسلمانوں کی ہے. انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. یہودی بھی کہتے ہیں یہ میری جگہ ہے، عیسائی کے بھی دعویٰ کہتے ہیں یہ میری جگہ ہے. ان کسی کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ انبیاء کرام کی جگہ ہے، جہاں ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین کی پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. بڑے بڑے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے میرے یارو. اسی وجہ سے مسلمانوں کا اس سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ دعا کرتے ہیں اس کی فتح کے لیے. یہودیوں کی قبضہ میں آیا، صلاح الدین ایوبی نے ان کو فتح کیا، پھر ان کا دور چلا گیا، پھر یہودیوں نے قبضہ کیا، پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا، پھر یہودیوں نے قبضہ کیا. آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور آج سے نہیں بہت زمانے سے وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور دعا کرتے کہ اللہ ظالم کی، اللہ اس کے ناپاک منصوبوں کو اللہ برباد کر دے پروردگار. ارے اللہ مسلمانوں کو اللہ فتح ہے ابھی عطا فرما دے مولا، اور ظالم کو اللہ تو شکست عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ اتنا خطرناک یہودی ہیں، پوری دنیا کے بڑی شریر اور بدماش ہیں. جو ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، اور صرف 10% یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ دنیا میں آنے والی نسلیں یہ جان لیں کہ کتنا خطرناک، کتنا بدماش، کتنا بڑا شیطان ہے یہ جان لیں کہ اگر ہم سب کو مار دیں گے تو آنے والی نسلیں مجھے تانا دے گی اور کہے گی ہٹلر بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا کہ یہودی کی پوری نسلوں کو برباد کر دیا تھا. اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. یہ مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑی زور کی لڑائی ہوگی، بڑی خطرناک جنگ ہوگا، بڑی خطرناک لڑائی ہوگی. یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو پہچان کر کے مارے گا، پہچان کر کے مارے گا. اگر کہیں کسی جگہ میں، کسی کوہ میں، کسی پہاڑی کے پاس اگر چھپ کر کے یہودی اگر جان بچانے کے لیے رہے گا تو وہ پتھر بھی بولے گا. کسی درخت کے پیچھے، درخت کے آڑ میں اگر وہ کوئی یہودی چھپے گا وہ درخت بولے گا. یعنی کسی بھی کوہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، یا تو درخت کے پیچھے اگر چھپ کر کے جان بچانا چاہے گا تو وہ درخت بولے گا کہ یہ یہودی خبیث انسان ہے، اس کو قتل کرو. پتھر بولے گا کہ یہودی ہے میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. سوائے ایک درخت جس کو بورگاچھ ہم لوگ کہتے ہیں، برگد کا پیڑ، اگر اس کے پاس کوئی یہودی اگر چھپے گا تو وہ بولے گا نہیں، وہ چھپا لے گا. یہودی سوائے یہودی. اسی لیے یہودی برگد کا پیڑ لگاتے ہیں، یہودی برگد کا پیڑ لگاتے ہیں. اور وہی درخت کے پاس اگر یہودی چھپے گا تو وہ نہیں بولے گا. باقی جس کے پاس بھی وہ چھپے وہ چیزیں گواہی دے گی کہ یہودی ہے، اس کو قتل کرو. اتنا خطرناک ہے میرے دوست. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل اے محمد
چلیے میرے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، چلیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو براق پر سوار کرتے ہیں، اپنے پاس لیتے ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کن کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ چلتے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کے پاس براق کو باندھتے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے تیاری مکمل ہو گئی ہے، سب بندی ہو گئی ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام موجود ہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، آسمان کے فرشتے بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے انبیاء کرام سب بندی کر کے نماز کے لیے تیاری کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، تیاری کر لیں، مصلی خالی ہے، نماز پڑھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی ہے، بالکل سب بندی ہو گئی۔ ادھر سے جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں امام الاولین والآخرین، آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھائیے، آپ امام الاولین والآخرین ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ سرکار نے امامت فرمائی، انبیاء کی ہر مقتدی سے افضل ہے مرتبہ امام کی۔ میرے یارو، اس مصلی کا بہت بڑی فضیلت ہے، اس ممبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ممبر پر چڑھنے کے بعد ایسے ہی لوگ بول دیتے ہیں، یا مصلی خالی رہنے کے بعد ایسے ہی لوگ امامت کر لیتے ہیں۔ امامت کا مسئلہ، خطابت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے میرے والوں۔ اس لیے ان کی قدر کرو، اس مصلی کی قدر کرو، اور مصلی میں آنے والے امام کی قدر کرو۔ یہ امام نہیں رہیں گے، یہ خطبہ نہیں رہیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی فضیلت کو سمجھو، اس کی مرتبہ کو سمجھو، بڑا اونچا مرتبہ ہے، لہذا اس کی مرتبہ کو سمجھو۔ پھر انبیاء کرام کی امامت کرائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا۔ پہلے آسمان میں جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام اور خیر خیریت پوچھا جاتا ہے، مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان میں۔ جب دائیں طرف سے دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبریل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل امین، کیا وجہ ہے جب دائیں جانب دیکھ کر کے ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر کے روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں، دائیں جانب نیک بختوں کی روحیں ہیں، جنتی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کی اولاد جنت میں جائے گی، اسی وجہ سے جب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی۔ اور بائیں طرف بدبختوں کی روح ہے، گناہگاروں کی روح ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اپنے اولاد کو ان کی اولاد جہنم میں جائے گی، اسی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں وہاں سے دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت پوچھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلام کلام کے بعد خیر خیریت پوچھتے ہیں اور پھر مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، بتاؤ کس وجہ سے یہ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے بعد ایک نوجوان نبی، آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ، سارے نبیوں سے بڑا مجمع ہوگا، بڑی تعداد میں ان کی جماعت ہوگی اور کثیر تعداد میں
ان کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی امت محمدیہ کے لوگ کثیر تعداد میں جنت میں جائیں گے، محمد کے ماننے والے کثیر تعداد میں جائیں گے۔ میں بھی دنیا میں نبی بن کر کے آیا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میری بات کو نہیں مانا۔ جب میں جنت میں جانے لگوں گا، میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین پھینک دے گا۔ اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اپنی امت کے لیے میں رو رہا ہوں۔ کاش کہ جس طرح امت محمدیہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور مان کر کے جنت میں جائیں گے، اسی طرح اگر میری امت کے لوگ بھی مان لیتے تو میرے ساتھ جنت میں چلتے۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، بیت معمور تک۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اسی اسنا میں بہت ساری مناظر کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نظارہ کرایا گیا، جنت دیکھا، جنت میں زیادہ تک غربا مساکین کو دیکھا، کمزور طبقے کے لوگوں کو دیکھا، معذور طبقے کے لوگوں کو دیکھا، جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، مگر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے نیک بخت غریب طبقے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، ٹہلتے ہوئے جنت میں دیکھا۔ جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے عورتیں بڑا ناشکرہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ ناشکری کرنے لگتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، گناہ کرنے میں آگے رہتی ہیں، ایمان بڑا کمزور ہوتی ہیں، عقیدہ بدل ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو کثیر تعداد میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی، کائنات کے سردار، امام الاولین والآخرین نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے ہونٹ والے ہیں، اونٹ کی طرح ہونٹ ہیں، اونٹ کی طرح ہونٹ ہیں، اور اپنے ہونٹ میں ایک آگ کے انگارے، پتھر کے ٹکڑا جیسا آگ کا انگارہ ٹھوس رہے ہیں، اور اسی طرح سے آگ کا انگارہ اس کے جلتے ہوئے پیخانے کے راستے سے اسی طرح سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ دنیا کے وہ انسان ہیں جو یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے تھے، یتیموں کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ اونٹ کی طرح ہونٹ اور آگ کے انگارے، کن کو؟ وہ یتیم کے مال کو کھانے والے جس کا باپ مر گیا اور کمزور ہیں، وہ بے بس لا سہارا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی زمین کو غصب کر لیتے ہیں، اس کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ باپ کما کر کے رکھا، اچانک باپ مر گیا، اور باپ مرنے کے بعد وہ بیچارہ یتیم ہو گیا، اور یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے اور بھائیوں نے اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں وہ جہنم میں جو اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگار بھرتے ہیں۔ والذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کے مال کو کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگار بھرتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں جائیں۔ دنیا میں آگ کا انگارہ، جہنم کے آگ کا انگارہ دنیا میں بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یتیم کو مت ستاؤ، یتیم کو پریشان مت کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں ہوشیار ہوں اس کو دبا دیا، لیکن سنو اللہ رب العالمین کی گرفت میں ضرور آؤ گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ اجمالی چیز ہے، تو نے اس کو غلط حسب کر لیا ہے۔
اس کا حصہ تُونے اکٹھا کر لیا ہے، اس کی کھیت کو تُونے دبا لیا ہے، اس کی زمین کو تُونے دبا لیا ہے، اس کے مال کو تُونے ناجائز طریقے سے زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اللہ رب العالمین کے حساب میں ضرور تم آؤ گے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم ہوشیار ہیں، ہوشیاری کی وجہ سے جو چاہیں جتنا چاہیں اکٹھا کر لے، جس کو چاہے دبا دے، جس کو چاہے آگے بڑھا دے۔ ایک دن اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ اسی لیے محمد یہ یتیم کے مال کھانے والے انسان ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کے ٹکڑا اتنا بڑا انگارہ اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا ہے اور پھر پیخانے کے راستے سے جلتے ہوئے نکل رہا ہے، اسی طرح سے یہی سزا مل گئی۔ بڑے بڑے سود خوروں کی جماعت کو دیکھا، بڑے بڑے حرام خوروں کی جماعت کو دیکھا، جو سود کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، اور آج کل کا رواج ہے سود بنک زمین کو خریدتے ہیں، اور پیسہ 5,000 کا 5,000 رہ گیا، اگر وہ بیچارہ نہیں دے سکا تو 20 سال تک کھیتی کر رہا ہے، اس کا کھیت سے جتنا پیداوار ہو رہا ہے کھا رہا ہے، اور 5,000 کا 5,000 رہ گیا۔ یہ مسلمانوں کے زمانے میں ایسا ہوا، بہت جگہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سود بنک کیسے کہتے ہیں۔ ایک جگہ چندہ کرنے گیا تھا، لوگ بولا کہ سود بنک ہے، مول صاحب اپنا کھیت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بھائی ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا، تب میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سود بنک ہے، یہ مسلمان کتنا بڑا سود خور ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ غریب آدمی شادی میں بیچ دیا، 5,000 کے بدلے میں 10,000 اس کا کھیت چوس رہا ہے، کھا رہا ہے، جیسا کہ تیسا ہے، اس کا دریا کبھی نہیں سوکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گھیلوا کا پانی ایک دم بھرا ہے، سوکھ نہیں رہا ہے، اور پورا تالاب کھا کر کے پی کر کے برباد کر دیا۔ اتنا بڑا حرام خور ہے انسان، اور اپنے آپ کو کہتا ہے ہوشیار مسلمان ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکو۔ اگر ایسا تم کام انجام دیتے ہو تو سنو، ایسے سود خوروں کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ کہا کہ بڑا پیٹ والا یہ سود خوروں کی جماعت ہے، جو حرام مال کو اپنے پیٹ میں ڈالتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ کو، اس کے تون کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ٹس مس نہیں کر پا رہا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ ڈول رہا ہے، نہ ٹس مس کر پا رہا ہے، اتنا بڑا پیٹ ہے۔ ادھر آلے فرعون کو جہنم کی طرح کھدیڑتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کوچتے ہوئے کچلتے ہوئے، اس لیے وہ بھاگے نہیں پاتا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، ٹس مس نہیں ہو پا رہا ہے، تو بھاگے گا کہاں؟ اتنا بڑا پیٹ تون جیسا بڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سود خوروں کی جماعت، اے حرام خوروں کی جماعت، آج حرام خوری کر کے، چوری کر کے، اے ٹی ایم ماری کر کے، یا دوسروں کے مال کو غصب کر کے جو تم پیٹ میں ڈال رہے ہو، اپنے اولاد کو تم کھلا رہے ہو، وہ سارے اولاد اور ماں باپ لے کر کے، اتنا بڑا پیٹ لے کر کے قیامت کے دن حاضر ہوگا، وہ ٹس مس سے نہیں ہو سکو گے، اس کو کچلے گا اور کچل کر کے پار ہو جائے گا۔ کہا کون لوگ ہیں؟ یہ سود خوروں کی جماعت ہے، یہ حرام خوروں کی جماعت ہے، جو اپنے پیٹ میں حرام غذا کو بھرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے پیٹ کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ میرے دوست، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اگر سود خور اگر اپنا سود کے کاروبار سے باز نہیں آتا ہے، سنیے کتنا وعید بیان کیا ہے، سود خور اگر سودی کاروبار سے باز نہیں آتا ہے، بحرب من اللہ و رسول، تو اللہ اور اس کی رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظالم ہوگا جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے جنگ لڑے گا یار، کتنا بڑا ظالم ہوگا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ بحرب من اللہ و رسول، اگر سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کی رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے خطرناک، آسان، سب سے آسان، میرے دوست، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بینک میں رکھ دو، سود بھسکا کر کے کھا لو سب۔ اس لیے بیٹا میرا سب الگ ہو جائے گا، کون کھلائے گا؟ اس لیے سود کو بھسکا کر کے انٹرسٹ لے لو، 2,000 3,000 اس کو چھونا نہیں ہے، 12 سال 15 سال فکس کر دیا ہے، بڑھوا مرتے سود کھا کر کے مروا گیا۔ بتاؤ کیا انجام ہوگا؟ اے اولادو، تم اپنے باپ کو فکر کرو، ورنہ تمہارا باپ بھی قیامت کے دن بہت خطرناک
عذاب میں پیسا جائے گا اور تم اس کے منظر کو دیکھو گے اور تم کو بھی اللہ رب العالمین اس کی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی ہے جو سود ہی کاروبار کرتے ہیں، بینک میں رکھ کر کے اس کا ٹیکس کھاتے ہوئے اس کا انٹرسٹ کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان سے باز آؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، پھیلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ مت سوچو کہ پیسہ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، جتنا تجارت کرو گے اتنا اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ تجارت میں برکت ہے، سود میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک ہانڈی کو دیکھتے ہیں، اس ہانڈی میں تازہ ایک دم لذیذ قسم کا، ایک دم شاندار، خوشبودار، ذائقہ دار، مزادار گوشت بنا ہوا ہے، اور آگل میں ایک چھچڑا نما خطرناک سڑا پوچا ہوا گوشت ہے جو بہترین ذائقہ دار گوشت ہے، اس کو کھانے سے روک دیا گیا ہے، اور جو چھچڑا نما ہے اس کو کھا رہا ہے، بدبودار چیز کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے اتنا شاندار لذیذ گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو کھانے سے روک دیا گیا اور یہ سڑا ہوا بدبودار چھچڑا کھا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ زناکار، یہ دنیا کے وہ زناکار مرد ہیں جو اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام بیویوں کے، حرام عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ یہ حرام خوروں کی جماعت ہے، یہ زناکاروں کی جماعت ہے، وہ زناکار جنہوں نے اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے غیروں کی ماں بہن کے پیچھے دوڑا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ سزا اس کو مل رہی ہے، آج یہ سزا مل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، خبردار خبردار لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرنے والوں کو بہت سخت عذاب دے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت ہی برا فعل ہے، بہت گھناؤنا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے خبردار خبردار زنا نہیں کرنا۔ لیکن سب سے زیادہ آج زنا عام ہو گیا ہے، چوری عام ہو گیا ہے، شادی بالکل مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو لوگ تانا دیتے ہیں، اگر زنا کر لیا تو ایک ہی رات میں نپٹارا کر لیتے ہیں، جانے دیجیے ہوتا ہے، 5 بچے کی ماں ہے، 6 بچے کی باپ ہے، جانے دیجیے ہوتا ہے غلطی نہیں، جانے جانے کچھ نہیں دینا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے۔ زانیہ مرد، زناکار مرد اور زانیہ عورت جو ہیں آپس میں اس کو الگ کر دو۔ اگر بیچارہ سیدھا سادہ ہے اور اس کی مقدر میں اگر زانیہ عورت آ گئی تو اس کو پورے زندگی اس کو کیوں ڈھواتے ہو، اس کو ہٹاؤ، ختم کرو، ورنہ ایسا منظر ہوگا کہ بیچارہ کمائے گا کہیں سے اور کہیں دوسرا کا ارجا ہوا بچہ اس کے گھر میں پیدا ہو جائے گا، اتنا مشکل سے وہ پال پوسے گا اور سمجھے گا میرا بچہ، حالانکہ اس کا بچہ نہیں ہے، کسی دوسرے کا ارجا ہوا بچہ ہے۔ ایسی عورت اگر زانیہ عورت آ جائے تو اس کو گھر میں رہنے دینے کا حکم نہیں، اس کو طلاق دے دو، ختم کر دو، ہٹا دو اس کو۔ اور اسی طرح سے کوئی مرد ہے اور بیچاری سیدھی سادی عورت کی قسمت میں خطرناک چور چرپٹ چنڈال شیطان ابلیس اگر اس کے مقدر میں آ گیا ہے، اپنے حلال بیوی کو چھوڑ کر کے ہمیشہ رات میں بھٹکتا رہتا ہے، ایسی عورتوں کا بھی حکم ہے شریعت میں کہ سماج کو اکٹھا کر کے اس سے کھلا طلب کر لو، اس کو پیسہ دے کر کے اس سے الگ ہو جاؤ۔ ایسے بدتمیز شوہر کے ساتھ مت رہو، ورنہ وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ ہٹا دو، کنارہ کر دو اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہترین اجر دے گا۔ اگر زناکار مرد ہے اور سیدھی سادی نیک خاتون ہے تو اس خاتون کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس زناکار مرد کے ساتھ رہے، اس لیے اس سے الگ ہو جاؤ، کھلا لے لو۔ اگر مرد اگر طلاق دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور عورت اگر اس سے طلاق مانگ لے اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو شریعت میں دونوں کا حکم ہے۔ اگر بدماش دار پیوا ہے اور دارو پی کر کے روز 12 بجے آتا ہے، اس کو کوٹتا ہے، ایسی صورت میں اے میری ماں اور بہنوں، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، اس کے مار اور اس کا ظلم مت سہو، اختیار دیا ہے تم کو، الگ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ زناکاروں کی جماعت ہے، اور پھر ایک گروہ کو دیکھا
جو زمین، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک اس کو معلق لٹکا ہوا ہے، اس کے سینے میں ٹیڑھا ٹیڑھا ایک دم بڑا بڑا کانٹا دار سینہ میں ایک دم چبھا دیا گیا ہے، ٹھوک دیا گیا ہے، اور زمین سے آسمان تک بیچوں بیچ میں لٹکا دیا گیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل امین یہ کون عورتیں ہیں، کون سی عورتیں ہیں جس کی وجہ سے گناہ اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ دنیا کی عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنے بستر پہ بلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان کے بیچوں بیچ میں لٹکا دیا ہے اور اس کو اتنا خطرناک سزا مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، مناظر بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جنت جہنم دیکھا۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ معراج کا واقعہ بڑا طویل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزوں کا نظارہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا کہ جاؤ تمہارے لیے اور تمہارے امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے تحفہ دیا، کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے ہمارے لیے اور ہمارے امت کے لوگوں پر۔ کہا کہ بھائی میرے آپ چلے جاؤ، میں دنیا میں خوب تجربہ کر چکا ہوں، یہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی، کم کر کے آؤ۔ چلتے گئے بڑا واقعہ لمبا واقعہ ہے، 5 وقت رہ گیا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ، برداشت نہیں کر سکتی ہے، پھر جاؤ، کم کراؤ اور کم کراؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اب مجھ کو اچھا نہیں لگتا، مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، رہنے دیجیے اب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد اگر آتے تو اور کم کر دیتے، اگر اسی پر تم نے صبر کر لیا تو جاؤ، 24 گھنٹہ میں 5 وقت کی نماز تمہاری امت کے لوگوں پر فرض ہو گئی ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لے گا اللہ تعالیٰ 50 وقت کے برابر کا ثواب دے گا، 50 وقت کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا آفر ہے کہ انسان 24 گھنٹہ میں 5 وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ شریعت میں انسانوں کو نیکیاں کمانے کا اتنا بڑا آفر دیا ہے کہ انسان اگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، جب تک گناہ نہیں کرتا تب تک اس کا گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن انسان اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر تقریر سے اثر آ کر کے اگر اس کے ذہن و دماغ میں کچھ بات آ گئی، وہ ڈر پیدا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو بے نمازی ہوں، اثر کی نماز تو اب میں پڑھوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا، ابھی دل میں نیت کر لیا، تو نیت کرنے کی وجہ سے ایک ثواب اللہ رب العالمین دے دے گا اس کے نام اعمال میں۔ صرف نیت کیا، ابھی نماز پڑھا نہیں، صرف نیت کیا، نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اور اگر برائی کا نیت کرے گا، رات میں ہم چوری کریں گے، اگر چوری نہیں کیا تب تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے یارو شریعت میں ہمیں نیکیاں کمانے کا جگہ جگہ راستہ ہموار کر دیا ہے، ضرورت ہے اس بات کی ہم سوچ سمجھ کر کے زندگی گزاریں، نیکیاں کمائیں، خوب نیکیاں کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو اے اللہ کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے مولا کریم، اے پروردگار عالم ہمیں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے اور خطاؤں سے اے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین۔